پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی معاشرہ انحطاط کا شکار ہے یا نہیں, اور رضوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی گلی گلی میں اگر اسکول کھلے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی تعلیم و تربیت کی یقیناً کمی ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ انحطاط کا شکار بھی ہے اور بے روی کا شکار ہے. میجر صاحب کیا کہیں گے؟ اتنے زیادہ, اب جس زمانے میں آپ نے پڑھا ہوگا گلی گلی میں اسکول بھی نہیں تھے اور اتنے زیادہ پرائیویٹ اسکول نہیں ہوا کرتے تھے, سرکاری اسکول تھے, اور وہاں جو اساتذہ تھے وہ بھی آپ ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ کتنے تعلیم یافتہ تھے, یا باہر سے آج کل کے تو اساتذہ بہت سارے اسکولوں میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں, ڈپلوماس کیے ہوئے, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی تمام تعلیم حاصل کر کے جب وہ آتے ہیں تو بچوں کو صرف تعلیم دیتے ہیں, تربیت نہیں دیتے. اس بات سے متفق ہیں آپ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہیں گے انلیس وہ پیرنٹس جو بیچارے اتنے پور ہیں کہ جنہیں سوائے معاش کی فکر کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یا جو بزنس مین طبقہ ہے یا جو بھی اس طرح کے طبقات ہیں جو غریب آدمی کو جنہوں نے اب گردن سے پکڑا ہوا ہے, اسے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لیتے ہیں, تو ان کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ جی وہ صبح فرسٹ لائٹ ٹو فرعون کی طرح فرسٹ لائٹ ٹو لاسٹ لائٹ وہ کام کرتے ہیں. اچھا, یہ پہلے نہیں تھا, یہ دیکھیے پہلے ایسا نہیں تھا. کیسے ہوتی ہے سر؟ دیکھیے پہلے بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے والدین, نہیں پہلے بھی دیکھیے یہ کم بجٹ میں گھر بھی چلا لیتے تھے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ برائی کا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تربیت کی کمی یا برائی یا معاشرے میں یہ ساری چیزیں, دیکھیے یہ اس کا ایک پورشن ہمیشہ رہے گا, یہ تو قیامت تک رہے گا. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں نہیں. بڑھنے کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ تو ظاہر جرم تو ختم ہو نہیں سکتا. دیکھیے یہ بڑا ہے, میں اس کو اسی طرح بتا سکتا ہوں. یہ پہلے سر فوکس یہی سوال یہی ہے میرا کہ اگر اتنے اسکول ہیں جیسا رضوی صاحب فرما رہے ہیں تو پھر بڑھا کیوں ہے, کم کیوں نہیں ہوا؟ کیا چیز؟ تربیت, تعلیم. اگر جرائم بڑھ رہے ہیں, اتنے زیادہ اسکول بھی بڑھ گئے, تعلیم یافتہ لوگ پہلے سے مقابلے میں زیادہ ہو گئے اور جرائم بھی بڑھ گئے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ریشو تو مینٹین رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے تعلیم آگے بڑھتی ہے, جیسے دین کا شعور آگے بڑھتا ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ جو ذمہ داریاں, مذہب سے دوری تو نہیں ہے نا, وہ تو بات انہوں نے کلیئر کی ہے. نہیں دیکھیں مذہب سے بالکل دوری ہے, کچھ مذہب, ہاں مذہب سے اس طرح کی دوری ہے. یہ جو سر بات کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں, اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ اس چیز کو, جس طرح سر نے خود بیان کیا کہ اس چیز کو وہ اس کی ڈیپتھ میں سوچتے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نمازی نظر نہیں آتے مساجد میں. دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا یہ سیلفش قسم کے زیادہ اس میں لوگ ہوتے ہیں, جن کا یہ ہوتا ہے کہ یار میں بس بچ جاؤں اور میں کسی طرح سے اکیلا جاؤں, اکیلا آ جاؤں, اور میرے مارکس وہاں, یہ سارا مارکنگ سسٹم والا وہ سسٹم ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جب وہ ڈیپتھ, جو اس کی جو روح ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کی روح کو جب تک وہ نہیں سمجھتے کہ یار اس کی روح کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے, مجھے کیا سوچ کر اس کے اوپر چلنا چاہیے اور کس طرح سے عمل کرنا چاہیے, میں کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہوں تو میرا ہاتھ رک جانا چاہیے کہ خبردار کہ یہ غلط چیز ہے, یہ حرام ہے, یہ اگر میں نے کر لی تو یہ میں اکاؤنٹ فور ہو جاؤں گا. تو ہمارے یہاں معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچے بس آتے ہیں اور زیادہ تر ایک روٹین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو اس کا جب تک شعور بھی نہیں ہوگا, جو کہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں دین کی تعلیم میں بھی. اور ہمارے معاشرے میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی زیادہ عبادت ہے, تو اس لیے بھی یہ ایک خدا خوفی کا عنصر کم ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان خوفی کا عنصر زیادہ رہتا ہے, تو خدا خوفی کم ہے, کیونکہ اللہ کے بجائے لوگوں کی زیادہ تعلیم جب اتنی ہو گئی ہے تو لوگوں کو شعور کیوں نہیں آ رہا, خدا خوفی کا پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تعلیم میں اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی. ہمارے یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی ہے. جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں, کیوں نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کی, بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں گھر میں تربیت ہو رہی ہے, میں نے کہا سوائے ان گھروں پہ, دو طرح کے گھر ہیں جہاں یا تو لوگ بہت زیادہ رچ ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, اور وہ گورنرز یا دوسرے جو ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, لک آفٹر کر رہے ہیں, یا اس گھروں میں جہاں پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو محنت مزدوری کی وجہ سے اب کیونکہ وہ لائٹ کا زمانہ ہے, رات بھر تک جو ہیں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم ان کا خون نچوڑ لیں, کام لیں, تو اس لیے فرسٹ لائٹ ٹو لاسٹ لائٹ, کیا بلکہ لاسٹ لائٹ کے بعد بھی کلوز ٹو فرسٹ لائٹ تک بھی یہاں کام لیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو میں تو اس کو یہ اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ پھر پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں رہتا, وہ جو تربیت والی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو وہ کیا تربیت دیں, بچے بلکہ ایک طرح سے وہ اوپن ہوتے ہیں, کھلے ہیں, اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا یہ مسئلہ تو نہیں ہے رضوی صاحب جو ہم کہتے ہیں بالخصوص دو طبقات ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ جی اردو میڈیم, انگلش میڈیم, نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے ہمارے یہاں؟ ہم اسی بحث میں پڑھے ہوئے ہیں 70 سال سے کہ جی اردو ہو کہ انگلش ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا جس طرح جرمنی نے یا جاپان نے یا فرانس نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی انگلش کر لیں تو تاکہ دنیا کے برابر ہم ہو جائیں گے, مانتے ہیں اس بات کو آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں کہ آپ نے کہا نا گلی گلی میں اسکول, میجر صاحب نے کہا تھا گلی گلی میں اسکول, میں کہہ رہا ہوں گلی گلی میں اسکول شہروں میں,
دیہاتوں میں آج بھی نہیں ہے. دیہاتوں میں سرکاری اسکول آج بھی اسکولوں کی کمی ہے, وہاں پہ آج بھی پڑھانے والے نہیں ہیں. اسکول ہیں تو بلڈنگ نہیں ہے. بلڈنگ ہے تو مطلب اس میں واش روم اساتذہ نہیں ہے, نہیں ہے, فیسلٹیز بھینسیں نہیں ہے, بنی ہوئی اساتذہ ہیں, نہیں ہے, بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ پرابلم آج بھی ہے. وہ شہروں میں نظر آتے ہیں ہمیں یہ اسکول, چھوٹے چھوٹے گلیوں میں ایک علاقے میں بن گئے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ نظام تعلیم, یس دس از دی اسٹرانگ فیکٹر. دس فیکٹر کین چینج دا سینیریو. جس دن آپ نے اس کو پکڑ لیا, یہی چینج لائے گا. اور وہ کیا؟ یکساں تعلیم, ایک نظام. ایک نظام دنیا میں ہر جگہ ایک نظام ہے. چائنا میں چائنیز لینگویج میں سائنس پڑھائی جاتی ہے, چائنیز لینگویج میں میتھ ہوتا ہے ان کا, چائنیز لینگویج میں ان کا سارا جو نظام ہے, جو اسٹرکچر ہے ان کا, وہ ان کی اپنی لینگویج میں. ہمارے یہاں کیا ہے, کچھ انگلش میں, کچھ اردو میں, کچھ اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں مسٹ ہے. وہ پھر پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پر شہری سندھ میں اگر ہے تو نہیں, وہاں پر یہ اچھا وہ ایسا نہیں ہے, وہ اتنی یوز بھی نہیں ہوتی. یہاں پر اگر فرض کریں کوئی باہر سے گاؤں دیہات سے کوئی آدمی آتا ہے, کوئی بھی ہمارا انٹیریئر سندھ سے آتا ہے, تو وہ خود اردو بولنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں, تعلیم کا ایک ضرور ایک کلاس رکھیں گے جس کے اندر آپ تعلیم دیں گے جو علاقائی لینگویج ہوتی ہے. تو یہاں ایک دم ایک بھانمتی کا کنبہ کر دیا ہے. فوکس تعلیم نہیں ہے, فوکس ہے پالیٹکس. پالیٹکس ہر جگہ ہے, اسکول میں بھی ہے, کالج میں بھی ہے, ٹیچرز میں بھی ہے, کلرکس میں بھی ہے, ہر جگہ. ہم نے کیا کیا ہے, جہاں پر تعلیم ہونی تھی وہاں بھی پالیٹکس ہے, جہاں پر گیم ہونا تھا وہاں بھی پالیٹکس ہے, جہاں پر کوئی مطلب دینی ادارہ ہونا تھا وہاں بھی پالیٹکس ہے. جس دن ہم اس کو الگ کر دیں گے, تعلیم کو پالیٹکس الگ کر دیں گے, تعلیم الگ کر دیں گے, دین کو الگ کر دیں گے, تعلیم الگ کر دیں گے, سیاست الگ کر دیں گے, تو یہ جب ہم پولیٹیکل انوالومنٹ اپنے انسٹیٹیوشن سے ختم کریں گے. ایک ٹیچر کا اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے, وہ پیسے دے کے ہوگا, تو پھر وہ ٹیچر پڑھائے گا کیا؟ اور جب وہ پیسے دے کے آئے گا تو اس کی کوشش تو یہی ہوگی نا کہ میں پیسے نکالوں. تو جب تک اس سسٹم کو ہم چینج نہیں کریں گے, دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں. نہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی رشوت دے کے اگر وہ کوئی شخص ٹیچر ہے کسی بھی محکمے میں بھرتی ہو گیا, وہ کہتے ہیں جی لیکن یہ پڑھا لکھا شخص تو ہے نا, ڈگری تو ہے اس کے پاس, یہ پڑھ کر آیا ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی میرٹ کی بنیاد پر, تو اس نے پیسے دے دی, نوکری پکڑ لی. نہیں, اس کا اچیومنٹ کیا ہوگا؟ اس کا اگر اس کا میرٹ ذہن میں ہے اور اس کا مقصد ہے مجھے نوکری کرنا, تو پھر ابھی میجر صاحب نے کہا کہ اب یہاں پر تو پرائیویٹ سائٹ پہ تو بہت جابس ہیں, پھر اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ پیسے دے کے جاب لے؟ پیسے دے کے جاب لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے میں 8 بجے جاؤں گا, 12 بجے آ جاؤں گا, پہلا پیریڈ 8 بجے ہوتا ہے, 9 بجے ختم ہو جائے گا, 2 پیریڈ ہیڈ ماسٹر سے بات کر دوں گا, اوپر سے فون کرا دوں گا, پھر اس کے بعد 12:30 بجے چلا جاؤں گا, پھر چھٹیاں ہوتی ہیں. اس میں فیسیلیٹیشن کتنی ہے, اس میں آرام کتنا ہے؟ اچھا کتنا آرام ملتا ہے ٹیچر کو؟ کیوں اسکولوں کو 9 سے 1 بجے تک رکھا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہ پون گھنٹے محنت سے پڑھانے سے اتنی زیادہ اسٹریس پڑتا ہے ذہن پہ کہ آپ کو ایک پیریڈ کا گیپ ہوتا ہے. عموماً 2 پیریڈ کے بعد 1 پیریڈ میں جو اسکولوں میں گیپ رکھے جاتے تھے, وہ کیوں رکھے جاتے تھے؟ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے, آپ کو پڑھانے میں زور لگتا ہے, آپ کو بچے کو پڑھانے کے لیے یا کسی بھی جگہ تعلیم دینے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ ایزی جاب, سب سے مشکل جاب ہے ٹیچر بننا, کیونکہ کوئی ٹیچر پورا معاشرہ تعمیر کرتا ہے. یہ معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے, یہ قوموں کی تعمیر ہوتی ہے, یہ قوموں کی تعمیر ہوتی ہے. مطلب سر استاد کا ایک مقام ہے لیکن آج ہم ایسے تو نہیں باپ کا درجہ دیا گیا استاد, بالکل, لیکن آج میرے صاحب جب بھی ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر یا آرمی آفیسر یا پائلٹ, اس طرح کے جوابات آتے ہیں. استاد نہیں بننا چاہتا کوئی, یا المیہ نہیں ہے معاشرے کا, یا ماں باپ بنانا نہیں چاہتے, نہ ماں باپ بچے کو بچپن سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر استاد بننا ہے. کیوں اوائڈ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ کی بات ضرور صحیح ہے کہ شروع میں جو بچے کا جو مین آبجیکٹو یا فوکس رکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, آرمی آفیسر, تھنگس لائک دیٹ. ٹھیک ہے, ٹیچر کا اس میں رول نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اب جس طرح سے پہلے زمانے میں نے بتایا کہ اسکول اور یونیورسٹیز کم ہوتے تھے. دیکھیں آئی مائی سیلف ایز ایجوکیشنسٹ, میں کراچی کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں آئی ٹی اور بزنس مینجمنٹ دونوں کا ماسٹرز ہوں, دونوں پڑھاتا رہا ہوں. یونیورسٹیاں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں ایوننگ کی کلاسز میں سے میں لیتا ہوں, یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں میرے ساتھ چلے جائیں, یو ول فائنڈ کہ وہ کھچا کھچ بھری ہوئی. سر نے جیسے کہا کہ فوکس پولیٹکس کا فوکس وہیں پر ہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جہاں اس وقت الٹریسی ہے, ٹھیک ہے, جہالت ہے, ٹھیک ہے, ان جگہ پہ پولیٹکس کا فوکس ہے.
جہاں معاشرہ لرنڈ ہے، پڑھا لکھا ہے اور ایک اس کی اچھی اپ برنگنگ ہے، تربیت بھی ہے ساتھ، وہ پڑھنا چاہتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پرائیویٹ میں سر نے کہا کہ جی جابس، پرائیویٹ میں جابس اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، 100 سیویاں ڈیلی لوگوں کے پاس آتی ہیں، خاص طور پہ جو کسی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کسی اچھی جگہ بیٹھا ہوں تو میرے پاس بھی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جابس چاہیے، ان کو جابس نہیں ملتی ہیں. اور اس لیے یہ ایک اوپن آپ کہہ لیں کہ وہ ان کا آبجیکٹو رہتا ہے، ہر وقت ان کے آپشنس اوپن رہتے ہیں کہ بھئی جو بھی اچھی چیز مل جائے، کم از کم ایک لائف اسپین تو میں گزار سکوں، بیوی بچوں کا گزارا کر سکوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس پہ میں ضرور ایک بات کرنا جی چاہتا جی. ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ جو اس تعلیم کا نظام ہے یہ ایک، جیسے سر نے بھی کہا کہ یکساں ہونا چاہیے، لیکن سر کا جو زیادہ ویٹ جو میں دیکھ رہا تھا اس میں یکساں تعلیم سے مراد یہی تھی کہ یہ بیسیکلی جو ہماری لینگویج ہے، نیٹو لینگویج، اس کے اندر ہونا چاہیے، جو قومی لینگویج ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. میں نے انگلش میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کی، ناصرہ اسکول سے. پھر ساری زندگی ابھی میں پی ایچ ڈی لیول تک میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، ساری انگلش میں نے تعلیم حاصل کی، اچھے اچھے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس میں، ملٹری اکیڈمی ہو، بحریہ یونیورسٹی ہو. لیکن اس کے باوجود یقین کریں آج بھی اگر انگریزی کی بک جیسے میں پڑھتا ہوں اپنی سائنس کی یا آئی ٹی کی یا کوئی چیز، اس میں ایسی ایسی ٹرمینالوجیز آ جاتی ہیں کہ دا مومنٹ اس ٹرمینالوجی یا ورڈ کا میں میننگ اگر حاصل کر لیتا ہوں تو میرے لیے وہ پورا باب ایک دم سے کھل جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم سمجھ کے اس زمانے میں، آپ سوچیں کہ جب میں بچہ تھا یا فزکس پڑھتا تھا یا کیمسٹری پڑھتا تھا، آج میں وہ چیزیں کہانی کی طرح بچوں کو پڑھا دیتا ہوں. آئی ٹی کی چیزیں ہیں، ہم کہانی کی طرح میں بچوں کو کیونکہ مجھے وہ چیز سمجھ آ گئی. وہ بچے جب بک میں پڑھتے ہیں اسی چیز کو، اس ڈیٹا اسٹرکچر کو اور ان چیزوں کو، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے. اس کے مقابلے میں آپ انہیں اس پہ پروگرامنگ کرا دیں اسی لینگویج کے اندر، وہ بڑے آسانی سے پروگرامنگ کر لیتے ہیں. لیکن ڈیٹا اسٹرکچر میں ان کے مارکس ہمیشہ کم آئیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ جہاں پہ بھی ڈسکرپٹیو ہو جائے گا، تھیوریٹیکل ہو جائے گا، انگریزی کی انوالومنٹ ہو جائے گی، وہاں بچہ پھنس جاتا ہے. وہ آرشمیدس تھیورم میں پھنس جاتا ہے، وہ برنولی تھیورم میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس کی اتنی زیادہ انگریزی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جناب کوئی چیز اس وقت فلائی کرتی ہے کہ جی اوپر کی اگر ایئر پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے. درست ہے، آپ کا درست ہے. تو یہ ہمیں تعلیمی تو نظام آپ کس، اردو میں جس دن ہم نے کر دیا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی نیشن جو ایجوکیشن جہاں تک ہے اور کمپٹیشن جہاں تک ہے، اس میں بہت آگے جا سکتی ہے. بہت پوٹینشیل ہے، بچے بہت، ہر جگہ یونیورسٹی کھچا کھچ بھری ہے، جہاں کیمپس کھول دے چل جاتے ہیں. بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہم امریکہ کی اور برطانیہ کی، وہ کہتے ہیں سارے وہ انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں اور ترقی انگریزی زبان بولنے میں ہی آپ فخر محسوس بھی کرتے ہیں. انگریزی زبان ہی دنیا بھر میں زیادہ بولی جاتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ انگریزی میڈیم پہ توجہ دیں. آپ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی اردو میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات آ گئی کہ یکساں تعلیمی نظام، انگلش کرنا ہے تو انگلش کر دیں، اردو کرنا ہے تو اردو کر دیں، لیکن ایک ہو. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میرا فوکس یہ نہیں کہ اردو ہو یا انگلش ہو یا جو بھی ہو نا، ایک زبان ہو. آپ انگلش کر دیں، لیکن پھر آپ اس کو، اس کی جو نیڈس ہیں اس کے حساب سے پھر آپ اپنا پرائمری لیول اور نرسری لیول کو بھی اپنے آپ کو، اس کو سرکاری اسکولوں میں اساتذہ پھر ویسے ہی ہوں گے جن کو میں آتی یہی تو انگلش کہہ رہا اور ہوں پڑھانے نا. والے اگر بھی آپ ہوں. نے انگلش کرنا ہے دیٹس گڈ، بہت اچھا ہے، ایسا کریں. لیکن کیا ایسا کرنے کے لیے پھر آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کیا مطلب کوئی مشینیں لائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے تو ہمارے پاس پھر کیا آپشن رہ جائے گا؟ پھر ہمارے پاس وہ آپشن رہ جائے گا کہ میجورٹی میں کیا زبان ہے. اس سے آپ نے بیسک اپنی تعلیم لی، بیسک تعلیم کے بعد جب اوپر آتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اتنی تعلیم ہوتی ہے، اتنی انگلش ہوتی ہے کہ وہ بندہ بولنے لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سے، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کو بالکل بھی انگلش نہیں آتی تھی. وہ کاروبار کے لیے چائنا گئے اور وہاں سے وہ جب لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ اچھی خاصی انگلش بولنے لگتے تھے. تو انگلش بولنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مطلب شروع سے آپ کا تعلیم کا اسٹرکچر اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کے پاس فیسلٹیز ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسکول اچھے ہونے چاہیے، آپ کے پاس اسکولوں میں اچھے مطلب سسٹمز ہونے چاہیے، لائبریری اچھی ہونی چاہیے. تو وہ انگلش بھی پڑھے گا بچہ، اردو بھی پڑھے گا، اس کی پڑھائی امپروو ہوتی چلی جائے گی. اور پھر وہ کوئی آپ کی محتاج نہیں ہوگی، آپ کی پڑھائی کہ جی وہ انگلش یا اردو کی محتاج ہے. پھر میں کہوں گا پھر جرمنی کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، دوسری جگہ لے لیں. بہت سے ایسے ملک ہیں کہ آج امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو وہاں تو چائنیز لینگویج میں ہوتا ہے. اگر انگلش ہی معیار ہے کہ جی دنیا میں میجر پورشن جو ہے وہ انگلش کا ہے، ترقی یافتہ جتنی بھی قومیں ہیں ترقی یافتہ وہ ساری انگلش اسٹرکچر پہ چل رہی ہیں، تو پھر چائنا نے اتنی ترقی کیسے کی اپنی زبان سے؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، مثال یہ دیتے ہیں کہ جی اردو میں اگر آپ پڑھائیں گے پورے قوم کو تو دنیا بھر میں جو ترقی ہو رہی ہے اس پہ جو ریفرنس بکس ملتی ہیں آپ کو پڑھنے کو، لکھنے کو، مقالے ملتے ہیں، وہ سارے انگریزی میں. تو آپ اردو میں پڑھا رہے ہوں گے یہاں، تو بچے کے لیے پھر کون ٹرانسلیٹ اتنی کرے گا؟ کہاں آپ کے یہاں کو بورڈ بنا ہوا ہے ایسا جو ساری کتابیں دنیا بھر کی
مواد کو سارے کو ٹرانسلیٹ کرتا رہے، ساتھ ساتھ جو ترقی ہو رہی ہے انگریزی زبان میں کتابیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو کون آپ تک پہنچائے گا؟ دیکھیں اس میں اب میں اس کو پھر دوبارہ لے کے چلوں گا، باہر کے ملکوں میں جو لوگ اپنی زبان میں اپنی تعلیم اسٹرکچر کو رکھے ہوئے تو وہ ترقی نہیں کر رہے کیا؟ پھر میں چائنا میں آپ دیکھیں، چائنا کے اندر کم سے کم ان کی اپنی 4 زبانیں ہیں، 3-4 زبانیں، اور وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن ایک چائنیز ہے مگر اس کی 3-4 قسمیں، 2-3 قسمیں، وہ اپنا پورا تعلیم کا اسٹرکچر اس میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چائنا نے ترقی نہیں کی تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا کہ نہیں انہوں نے انگلش نہیں پڑھی تھی اس لیے ترقی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کو ترقی کرنی ہے جس قوم کو، نہ وہ انگلش کی محتاج ہے، نہ اردو کی، نہ وہ چائنیز کی، وہ اپنے ایک بہترین تعلیمی اسٹرکچر کی محتاج ہوتی ہے، وہ ایک بہترین تعلیم دینے والوں کی محتاج ہوتی ہے، اچھے اساتذہ، اچھا ماحول، اچھی لائبریریز اینڈ فیسلٹیز۔ آئی ٹی اب جو آ رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، وہ فیسلٹیزوں کی کیا پرابلم ہے؟ اگر ایک بچے کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو گوگل اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، انگلش میں بھی کر دیتا ہے، آپ اردو ڈالیں انگلش کر لیں، انگلش ڈالیں اردو کر لیں، چائنیز ڈالیں تو اردو ہو جائے گی۔ اب زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، اب زمانہ سر یہ محتاج جو آپ نہیں نے ہے، بالکل درست لینگویج لمیٹیشنز از ناٹ پرابلم اب پرابلم نہیں رہا، دنیا Yes. ترقی کر سکتی تھی۔ ایک بڑے اہم بات آخر میں انہوں نے کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اب اس طرف جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، اس پر ہم بات کریں گے کہ آئی ٹی پاکستان کہاں کھڑا ہے آئی ٹی کے شعبے میں، اور کیا آئی ٹی کے بغیر بھی ترقی ممکن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔